علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص فرمایا، بہترین قصہ، سب سے خوبصورت قصہ۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ایسا قصہ ہے کہ ہر آدمی کے کسی نہ کسی دور زندگی کے ساتھ اس کی مماثلت ہوتی ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، اور پھر اس کو دوسرا خوبصورت ترین قصہ قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب ترین پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی مکی اور اس کے بعد مدنی زندگی سے یہ اتنی مشابہت رکھتا ہے کہ ان دونوں محبوب پیغمبروں کی وجہ سے بھی اللہ نے اسے حسین ترین قصہ قرار دیا۔ سب سے پہلے بتایا کہ باپ کی محبت بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ ماں کی محبت بھی اہم ہے، لیکن سورہ یوسف میں بتایا کہ باپ کی محبت بھی کم نہیں، اور ان کا تڑپنا اور ان کا آزردہ ہونا، افسردہ رہنا اور ان کی آنکھوں کی روشنی کا چلے جانا، اس شدت کے ساتھ باپ کے جذبات محبت ہیں کہ آج کی اولاد کو نہیں سمجھ آتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، سخط الرب فی سخط الوالد، تمہارے رب کی ناراضگی تمہارے باپ کی ناراضگی۔ ماں کا اپنا مرتبہ ہے، مقام ہے، ٹھیک ہے، ماں کی بچوں کی جنت جو ان سی ہے وہ ماں ہے، لیکن ماں کی جانے کی جو جنت ہے وہ اس کا خاوند ہے، یعنی بچوں کا باپ ہے۔ تو یہ گھر کے اندر بیلنس ہوتا ہے، جہاں یہ توازن بگڑ جائے، کسی ایک کی طرف زیادہ ہو جائے تو وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ جہاں ماں نظر انداز ہو جائے یا باپ جی سختی والا ہے وہ نظر انداز ہو جائے تو وہ سختی نہیں ہوتی، وہ ڈسپلن زندگی ہوتی ہے، اس کے پیچھے شفقت ہوتی ہے، لیکن وہ شفقت آپ کو محسوس نہیں ہوتی۔ جب آپ خود اس مرحلے تک پہنچتے ہیں تو پھر محسوس ہوتی ہے، تو تب تک پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہہ چکا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بھائی جو محبت کی علامت ہوا کرتے ہیں، جب اللہ نہ چاہے تو بھائیوں کا بغض، یعنی اپنے قریبی رشتوں کی بے وفائی۔ اللہ اکبر، یہ کسی نہ کسی کو یہ داغ سہنا پڑتا ہے، اپنے ہی بے وفا ہو گئے، یعنی جو پھول تھا، جو کانٹا تھا وہ چبھتا تو چلو گلا نہ تھا، یہاں پھول ہی چبھ گیا، تو اپنوں کی بے وفائی، بھائیوں کا حسد، بھائیوں کا بغض۔ اور اسی طرح پھر اس کے اندر ایک وجہ اس کے حسن کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوٹی سی عمر میں ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، اللہ، پھر کنویں سے نکال کے بیچا گیا ایک پیغمبر زادے کو، اللہ، اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی بے نیازی دیکھو، اللہ کی بے نیازی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ، ہم تو آپ کے فضل اور رحمت کے طلبگار ہیں، سوالی۔ اللہ چاہے تو اپنے پیغمبر کو چند روپوں کے عوض، تھوڑی سی قیمت کے عوض بکوا دے بازار مصر۔ اللہ، ہم کیا چیز ہیں، ہماری کیا اوقات۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند سکوں کے عوض میں نے یوسف کو بکوا دیا اور انہوں نے خرید لیا۔ اللہ، اس لیے زیادہ ناز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اللہ نے کبھی بھی عدل کی ترازو نکالی تو سیدھے ہو جائے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ پھر بازار مصر میں پہنچے ہیں، ایک یہاں سے بکے ہیں اور پھر بازار مصر میں پہنچے ہیں، وہاں ان کا بھاؤ لگا ہے۔ تب غلاموں کی شکل و صورت، ان کی کوالٹی، ان کے جو چہرے میرے سے شرافت اور نجابت ٹپکتی تھی، اس کے حساب سے ان کی قیمت لگتی تھی، وہاں پھر قیمت لگی، اللہ، 2 دفعہ۔ یعنی پہلی دفعہ جب وہ کنویں سے باہر نکالا گیا تو بھائیوں نے بیچا، اب ان تاجروں نے جا کے پھر بیچا، اللہ۔ تو انسان بھی بکتا ہے آج کے حالات میں، کبھی ہم اپنی اولاد کے لیے بکتے ہیں، کبھی اپنے رشتوں کے لیے بکتے ہیں، کبھی اپنی عزت چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ انداز ہیں، یہ مماثلتیں، سملرٹیز اتنی زیادہ ہیں۔ پھر مکار عورتوں کی چال بازیوں کا شکار ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر عورت مکار ہوتی ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ یہاں ان عورتوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے فریب نظر میں شکار کیا، اور پھر شکار کر کے وہاں کی جو سوسائٹی اعلیٰ تھی، اس کی اخلاقی دیوالیہ پن کی انتہا تھی کہ ایک خوبصورت نوجوان کو وہ پکڑتی ہیں، اپنے دام میں لاتی ہیں، پھر اپنی سہیلیوں کو اکٹھا کرتی ہیں کہ یہ شکار میں نے کیا ہے،
اس جیسا کوئی حسین کسی کے پاس اس کا دوست کوئی بوائے فرینڈ ہے تو آئے بتائے۔ اور جب ان عورتوں نے یعنی اخلاقی دیوالیہ پن کے باوجود جب اچانک یوسف ان کے سامنے آئے تو ایک تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے سیب کی جگہ پر، پتہ ہی نہیں چلا ایسے محو ہوگی، اور دوسرا جب ان کو دیکھا تو دیکھتے ہی اخلاق باختہ عورتوں نے بھی کہا ان ھذا الا ملک کریم، اس شکل و صورت والا تو یہ خواہشوں کا اسیر بندہ ہی نہیں لگتا، یہ تو ایک پاکیزہ فرشتہ صورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیسے اعتراف کرواتا ہے، کیسے اعتراف کرواتا ہے۔ پھر شاہی فیملی کے سامنے یہ ناکامی ہوئی اور اس کا بدلہ لیا اس عورت نے اور آپ کو جیل میں بھیج دیا۔ جیل میں جانے سے آپ کو مصر کی حالات کا اندازہ ہوا، وہاں کے جو قیدی تھے ان کو پتہ چلا کہ سسٹم کتنا خراب ہے، کتنا ناکام ہے، کتنا استحصالی ہے، کتنے نااہل لوگ ہیں، کتنے بے وقوف لوگ ہیں اور کتنے کرپٹ لوگ ہیں۔ یہ جب تک نیچے سے اوپر تک درست نہیں ہوگا تو وہاں مختلف قیدیوں سے بات چیت ہوتی ہے۔ پھر اسی کے اندر ایک دوسرا سبق یہ ہے کہ قیدیوں کے اندر بات چیت کرتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دفعہ قیدیوں کو اکٹھا کر کے دین کی دعوت دی اور کیا کہا، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں۔ اب حضرت یوسف تو بے گناہ ہیں نا، جرم بے گناہی ہے، وہاں جو بقیہ قید ہیں ان میں سے اکثر اخلاقی گناہ گار ہیں، کوئی مار کے آیا ہے، کوئی کیا کر کے آیا، مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن منٹوں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کبھی جیل میں جائیں تو وہاں عجیب نماز ہوتی ہے، اذان دینے والا قاتل ہوتا ہے اور تکبیر کہنے والا جیب کترا ہوتا ہے، امام صاحب کوئی اور ہوتے ہیں، تو وہاں ایسے ہی لوگ تھے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اپنی پاکیزگی اور تقدس کا شہرہ نہیں کیا، کہا کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں۔ اللہ، یعنی جو بندہ دعوت دین دے وہ اپنے منصب اور اپنی عزت کے دعوے نہ کرے، اٹھ کر جن لوگوں سے مخاطب ہے ان کے ساتھ میچنگ ہو، ان کو احساس ہو کہ یہ بھی ہم جیسے کمزور آدمی ہیں، تب بات سنیں۔ ایک یہ سبق ملا احسن القصص کا۔ پھر صبر، حضرت یوسف نے بھی صبر کیا اور ادھر ان کے والد مکرم نے بھی صبر کیا، یہ عجیب صبر کی کہانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک دعا یہ بھی مانگا کرے کہ یا اللہ اولاد کی آزمائش سے بچا۔ اللہ، حالانکہ اولاد بھی پیغمبر ہے، باپ بھی پیغمبر ہے، لیکن آزمائش تو آئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام قید کی ان چیزوں سے نکل کے صبر کے بعد اب جب ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم بتایا تو وہاں پر آپ نے ایک ایسی تعبیر کی جو بڑی متوازن، بڑی بیلنس تھی، لیکن کہا کہ یہ تعبیر کے آنے سے پہلے مجھے بتانا پڑے گا کہ میں کون ہوں، اپنا تعارف تھوڑا سا کروایا کہ میں وہ قیدی نہیں ہوں جو تم سمجھتے ہو، اور پھر عزیز مصر تک جب یہ بات پہنچی ہے تو عزیز مصر کو پھر یاد دلایا کہ جناب وہ جو یوسف کا معاملہ تھا اس کو تو یاد بھی نہیں تھا۔ کہا اچھا کہا پہلے میرے دامن پہ جو تم نے گند پھینکنے کی کوشش کی ہے، جب تک وہ پاک نہیں ہوگا میری پاکیزگی کا تمہیں اعتراف کرنا پڑے گا، پھر میں تمہارے کسی منصب پر آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا پاکیزہ کردار انسان اپنے اوپر کوئی الزام برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ہماری زبانیں ہیں تڑ تڑ چلتی ہے، کئی پاکیزہ لوگوں کو زبان کی گندگی کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، وہ تو ایسے ہیں جی میں نے دیکھا، میں نے سنا، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے یہ کچھ کیا تو پھر وہاں پہنچے اور وہاں جا کے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنائیں، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، اور حسن تدبیر سے سارے مسائل کا حل نکالا۔ اب دیکھیے ان ساری کے ساتھ ساتھ یہاں دو کام ہو رہے ہیں، ایک یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے اور دوسرا اللہ کی تدبیر اور اللہ کی مشیت چل رہی ہے۔ بھائی پھینک رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہیں سے عروج کے فیصلے کروا رہا ہے۔ اللہ، پھینکنے والوں کو اپنا گناہ ہے لیکن اللہ کی جو مشیت اور اللہ کا جو سسٹم ہے وہ عجیب ہے، بظاہر زوال ہے اور حقیقت میں عروج ہے۔ اور پھر وہ بیچنے والے بیچتے ہیں اور پھر کہاں پہنچتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام شاہی فیملی میں اگر اپنے والد کے پاس رہتے تو یہ چیزیں، یہ سسٹم، ایک نئی تہذیب اور اس سے آشنا کبھی نہ ہوتے۔ تو وہ جو عورت ہے وہ اپنا بغض لے رہی ہے، اپنا بدلہ لے رہی ہے، لیکن اللہ کی مشیت چاہتی تھی کہ یہ رائل فیملی تک بھی اس کا تعارف ہو جائے۔ اللہ کی مشیت اور اللہ کی حکمت وہاں چل رہی ہے۔ And please don't forget to like and share.